الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین الی یوم الدین۔ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کیا کہنا ہے؟ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم الہی محبوب کے زبانی کیا لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے؟ تو آگے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ یہ اپنی چادریں اپنے چہرے پر ڈالے رکھیں۔ کیا حکم دیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن کہ یہ اپنی چادریں اپنے چہرے پر ڈالے رکھیں۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق لوگوں کی خواہش کی پیروی شروع کرے، اگر حق لوگوں کی خواہش کی پیروی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ گزشتہ 2 جمعہ ہم نے اس سے پہلے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم پر کچھ باتیں پیش کی کہ اللہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے، اس وقت تک مومن سے اپنی نعمتوں کو دور نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل نہیں لیتی۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ لوگ اپنی حالتیں خود بدل نہیں لیتے ہیں۔ جب لوگوں نے اپنی حالتوں کو بدل لیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے انہیں محروم کر دیا۔
ہم نے اس سے پہلے بھی کہا اسپین پر 800 سال تک مومن نے حکومت کی. 800 سال کیا کوئی کم ہے؟ اور اسی ملک ہند پر کئی سالوں تک حکمراں ایسے مومنین رہے جو بادشاہ بھی ہیں اور مفتی اسلام بھی ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان یہ کون ہے؟ فتاوی عالمگیری جس کے حوالے حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنے فتاوی میں عطا فرمائی. وہ عظیم مفکر، عظیم بادشاہ، لیکن جب بادشاہوں کی تبدیلیاں ہوتی رہیں ان کے بعد پھر ایسے نااہل بادشاہ بنے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو کوئی بھی قدر و قیمت کی نگاہ سے نہ دیکھا اور انہوں نے اپنی حالتوں کو تبدیل کیا، تو رب کائنات نے ڈائریکٹ ان سے نعمتوں کو چھیننا شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں مہلتیں عطا فرمائی، انہیں سہولتیں عطا فرمائی، انہیں آسان راستے عطا فرمائے. لیکن جب انہوں نے خود اپنی حالتوں کو بدل لیا، حتی یغیروا ما بانفسہم، اس پر انہوں نے جب عمل کر لیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے اپنی نعمت کو اٹھا لیا. اور میں نے گزشتہ 2 جمعہ میں ایک چیز ریپیٹ کی تھی کہ آج نعمتوں کا شمار صرف دولت کے انداز میں کیا جاتا ہے کہ دولت ہو تو یہ نعمت ہے، اچھی غذائیں دسترخوان پر سجا کر رکھی جائیں تو یہ نعمت ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان تمام سے عظیم نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ اولاد کی شکل میں عطا کی. اولاد یہ بہت عظیم نعمت ہے. اگر رب کی نعمت کو شمار کرے بندہ تو پھر رب نے تو پہلے ہی کہہ دیا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرے گا، کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا، کن کن نعمتوں کو تو ترک کرے گا. رب کی کس نعمت کو بندہ شمار کر سکتا ہے؟ اور اگر شمار کرنا بھی چاہیں تو پھر رب کائنات نے کیا فرمایا؟ لا تحصوها، اسے شمار نہیں کر سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ الفاظ قابل غور ہیں. قرآن کریم اٹھائیں تو پتہ چلے کہ اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہو، پاسبل ہی نہیں ہے. کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے کے چمڑے تک رب کی اتنی نعمتیں ایک انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں کہ وہ کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ شکر کی زبان میں ادا نہیں کر سکتا. کیا یہ کم نعمتیں ہیں؟ لیکن اولاد یہ عظیم نعمت ہے. اور خصوصاً اس دور کے اندر اولاد کو آپ سب تعلیمات دو، سب سکھاؤ. ہم بارہا یہ الفاظ کہتے ہیں اور شاید کہ کچھ لوگ اسے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے اندر صرف ان کا یہ چلا کر کہہ دینا یہ ان کا فریضہ ہے. میں کہتا ہوں یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے. جب گھروں کی عزتیں لوگ لے کر چلے جاتے ہیں تب جا کر ہماری قوم کی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ ہمیں تو اسی پر عمل کرنا تھا جو ہمیں شریعت کی طرف لوگ بلا رہے تھے. ہمیں تو اپنی عورتوں کو اسی کا پابند بنانا تھا جس کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو کالجز کی دہلیز پر پہنچانے سے پہلے ہمیں انہیں تو علم دین سے آراستہ کروانا تھا. کیا رب کائنات کے اس حکم کو ہم نظر انداز کر نہیں بیٹھے ہیں کہ آج ہماری بچیاں غیروں کے وہاں پر پہنچیں، غیروں کی اسکول اور کالجز پر جا کر وہ اپنی تعلیم کو حاصل کریں؟
اس قوم کی فکر مر چکی ہیں. اس قوم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ ہمارے پاس صرف پیسہ ہے تو ہم اسے کسی بھی طرح استعمال کر لیں, کسی بھی طرح گزار دیں. اور جنہیں اللہ نے عزت و منصب پر بٹھایا, جنہیں اللہ نے اقتدار کا کچھ حصہ عطا کیا, جنہیں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو شہرت اور عزت عطا کی, اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم سے تو کچھ نہ پوچھا جائے گا, ہم تو صرف دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہیں, ہم تو صرف دنیاوی لوگوں کو کچہری اور کورات سے نجات دلانے کے لیے ہیں, ہم تو صرف دنیاوی ایک ایڈوائز دینے کے لیے ہیں, تو میں کہتا ہوں صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اللہ نے کچھ تم سے کچھ کام لینے کی غرض سے کوئی منصب عطا کیا, کوئی شہرت عطا کی, کچھ دولتوں سے نوازا, تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو معلوم نہ تھا, بلکہ حدیث رسول پر غور کریں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار نے یوں ہی نہیں فرمایا, بلکہ میرے آقا نے ہر رائی کے تعلق سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ نیچے جو رعایا پرورش پا رہی ہیں, جس کے ہاتھ تلے, جس کے حکم تلے لوگ چل رہے ہیں, جس کی لوگ بات مانتے ہیں, ان سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ تمہیں اقتدار دیا گیا, تمہیں عزتیں دی گئی, تمہیں شہرت دی گئی, تم نے قوم کے لیے کیا کیا تھا, تم نے اپنی رعایا کے لیے کیا انتظامات کیے. بلکہ ان انتظامات کو ہم دور رکھیں. ہر کوئی بندہ اگر اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھاگنے کا طوفان ہماری قوم سے ختم ہو جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ شاید کہ یہ میری باتیں کچھ لوگوں کے دلوں پر نشتر سے بھی زیادہ خطرناک لگتی ہیں, لیکن ذرا بند کوٹھری میں جا کر اسے ہضم کریں, اسے غور سے سنیں بار بار, اور اس پر غور و فکر کریں. یہ صرف ہماری بات نہیں ہے, بلکہ ہر مومن, ہر مومنہ, ہر ایک کی عزت, ہر مومن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں. لیکن آج قوم تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی, اور قوم کو اتنا بھی شعور نہیں. بلکہ پلاننگ ہمارے یہاں پر کیا ہوتی ہے, ابھی تو بچہ آنے والے سال میں, ابھی 10th میں آنے والا ہے, 10ویں کلاس میں ابھی اس کا ایڈمیشن ہونے والا ہے, ابھی وہ 12th پاس نہ کیا ہے, ابھی تو 11th کے اندر اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے. بیفور 1 year, 1 سال پہلے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے ٹیوشن کلاسز جانا ہے, ویکیشن ہو پھر بھی اسے 2 گھنٹہ ٹیوشن لینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پاس آؤٹ کرنا ہے 10ویں کلاس کو, 11th کو پاس کرنا ہے, 12th کو پاس کرنا ہے, تاکہ میں پہلے سے تیاریاں کروں. اور ماں باپ بھی اس پر فوکس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کریں, ہم اس کے اگینسٹ میں نہیں ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں تعلیم سے اولاد کو آراستہ کرو, لیکن اتنی آراستہ اولاد کو دنیا کی تعلیم سے نہ کر دو کہ دین بالکل فوت ہو جائیں, دین کا کوئی خیال نہ رہے. آج فکر نہیں ہے تو پھر قبر کی آگوش کے اندر جب باپ دھکیلا جائے گا, کفن میں پہنا کر اسے دفن کیا جائے گا, تو وہ اولاد جسے تم نے انجینئر بنایا, جسے تم نے بڑا ماہر ڈاکٹر بنایا, جسے سائنسداں بنایا, جس بیٹی کو تم نے بڑے لیول کی ایڈوکیٹ بنا دیا, سب تعلیمات دی, لیکن 2 سورت کریمہ پڑھ کر اگر وہ تجھے بخش نہ سکیں, ایصال ثواب پیش نہ کر سکیں, تو میں کہتا ہوں ایسی اولاد کو پالنے اور پڑھانے سے فائدہ کیا جو تجھے آخرت کا کوئی ذریعہ عطا نہ کر سکے. کیا فائدہ؟ اب ذرا رخ اس پر لاؤ کہ اگر ہماری گھر کے اندر بات کی جائے کہ پردے کے تعلق سے بچی کو کوئی ایسا فیشنیبل لباس نہ پہناؤ کہ جس کے سبب سے
تمہاری بچیاں لباس ہوتے ہوئے بھی ننگی نظر آئیں، تمہاری بچیوں کے جسم پر لباس تو کپڑے کا ہو، لیکن جب غیروں کی نگاہ سے گزرے تو اس کا لباس لباس ہی نہ رہے، بلکہ اسے ہوس کھانے کی طرف کھینچ کر لے جائے، اور ہوس خور بھیڑیا اس پر حملہ آور ہو کر تمہاری عزتوں کو نابود کر دیں، اور پھر ہم عقل کے ناخون تراشیں کہ اب ہوش میں آنا پڑے گا، اب ہمیں پابندیاں لگانے پڑے گی۔ تو آؤ، رب کائنات نے تو پہلے ہی ہمیں درس عطا کیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیمات عطا کی ہیں کہ ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کس کو لازماً اپنی زندگی کا جز بنانا ہے، ہمیں کسے ترک کرنا ہے۔ آج بیٹی اگر شادی میں جا رہی ہو، لباس باپ نے خرید کر دیا، اور ایسا لباس اگر باپ نے خریدا بھی نہیں ہے وہ خود خرید کر لائیں، اور جب وہ پہنتی ہیں تو باپ اور بھائی خود کہتے ہیں لک بڑا اچھا ہے، بہت خوبصورت ہو، آپ بہت اچھے ہو۔ قسم خدا کہ اگر قبر کے عذابات دیکھنے کی قوت رب کائنات نے آنکھوں میں عطا کی ہوتی نا، تو اس عذاب کو دیکھنے کے بعد کبھی کوئی تمنا نہ کرتا، کہ کوئی یہ دعا نہ کرتا کہ رب کائنات لمبی عمر عطا کرے۔ آج قوم اتنی بے پرواہ بے لگام ہو کر آوارہ زندگی گزارتی ہے، اور پھر ہم کفِ افسوس شکوے کے ہاتھ تالیاں بجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ میری بچی ایسا کرے گی، ہم نے تو یہ تصور نہ کیا تھا کہ میرا بیٹا ایسا راستہ انتخاب کرے گا، ایسے راستے کا انتخاب کرے گا، ہم نے تو یہ فکر بھی نہ کی تھی کہ میری اولاد خود کشی کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرے گی، میری اولاد غلط راستوں پر چلی جائے گی، ہم نے تو یہ تصور تک نہ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ تصور کرنے سے پہلے تم نے اگر اس کی پرورش صحیح ڈھنگ سے کی ہوتی تو یہ تصور بھی کرنے کی نوبت نہ آتی، بلکہ سینہ تان کر چٹنی اور روٹی کھا کر عزت کا لباس کبھی جسم سے اترنے نہ دیتے تم۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ بلکہ ایک بڑے مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ بندہ اگر 250 گرام گوشت کی بوٹی لاتا ہے نا، ایک مفکر کا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ عالم دین بھی ہے، 250 گرام پاؤ بھر اگر چند بوٹیاں کہیں سے خرید کر لاتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کتا اس پر حملہ نہ کر دے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہیں کتا اس پر حملہ نہ کر دے۔ یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہتا، برسوں زمانے پہلے، غالباً 25 یا 35 سال پہلے یہ مفکر کہہ کر چلا گیا، پاؤ بھر گوشت کی حفاظت بڑی ذمہ داری سے کرتا ہے، لیکن من تن اور تن و من جسم کی حفاظت وہ نہیں کرتا، اور اپنی بچی کو آوارہ بھیڑیوں کے سامنے ایسے ہی پھینک دیتا ہے۔ وہ جملہ یاد کرے، 35-40 سال پہلے مفکر کہہ گیا، وہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج کسائی کی دکان سے بندہ چند سکوں سے پاؤ بھر گوشت کی حفاظت کر کے گھر تک پہنچاتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا فون اگر خریدتا ہے تو گلاس اس کے پروٹیکشن کے لیے لگاتا ہے کہ کہیں اس کے ڈسپلے ڈیمیج نہ ہو جائے، کور اس لیے لگاتا ہے کہیں اسکریچز نہ آ جائیں، گاڑی خریدا 10 لاکھ 15 لاکھ کی، کور کر کے رکھتا ہے کہ کہیں ڈسٹنگ اس کے گلاس پر نہ آ جائیں۔ میں کہتا ہوں تمہاری بچیاں، ہماری بیٹیاں، وہ 15 لاکھ نہیں، 15 ارب سے بھی زیادہ اتنی قیمتی ہیں کہ وہ رسول اعظم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اگر تم نے اسے پردے میں رکھا
دیکھا ہوتا تو اس کریز کی تو دور کی بات ہے، کوئی غیر مرد اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھاتا۔ میری باتیں اگر غلط ہوں تو آپ بتائیں کہ میں غلط پیش کر رہا ہوں، یہ درد دل پیش کر رہا ہوں۔ میں زبردستی نہیں کہتا کہ آپ میری ان تمام باتوں پر عمل کر لیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، رسول اعظم کی باتیں ہیں، مختار کائنات کی باتیں جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ عمل کب کرو گے قوم مسلم؟ جب تم تباہ ہو جاؤ گے۔ 1990 کے اندر ایک کالم چھاپا گیا اور جانتے ہو اس پر تمام لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا تھا۔ میرے ایک مخلص نے بھیجا مجھے، 2017 کے اندر اسے چھاپا گیا دوبارہ۔ 1919 کے اندر ایک لمبا کالم لکھا گیا اور پھر اس پر ریسرچ کیا گیا۔ اور کیسا ریسرچ کہ 20 سال اور 50 سال، تقریباً 20 یا 50 سال کے بعد اکثریت قوم مسلم کی ہوگی، اکثریت اسلام کے پڑھنے والوں کی ہوگی، اکثریت دین کو حاصل کرنے والوں کی ہوگی، اکثریت دین کا علم رکھنے والوں کی ہوگی۔ اب اسے روکا کیسے جائے گا؟ روم کا ایک پوپ تھا عیسائی، جب اس کے پاس یہ لوگ پہنچے ہیں روم کی زمین پر تو اس نے ایک ہی سوال کیا تھا، ریسرچ نہ کیا، تحقیق نہ کی، بلکہ جو پیراگراف لے کر آئے تھے ان سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ مسلم بچے اپنے مکاتب و مدارس کے اندر زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا اسکول میں تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں؟ پہلا سوال تھا اور اسی میں جواب لکھ دیا۔ آج قوم اسی نہج پر، اسی طریقے پر، اسی راستے پر جا رہی ہے۔ لانے والے نے جواب یہی دیا تھا کہ 80% قوم مسلم کے بچے مکاتب اور مدارس سے دور ہو رہے ہیں اور انگلش اسکولوں کے اندر زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد، حالانکہ سوال کچھ اور تھا، جواب یہاں کچھ اور مانگا جاتا ہے کہ تعلیم کتنے فیصد حاصل کرتے ہیں، پوپ جو روم کا ہے بڑا پادری پلٹ کر جواب دیتا ہے ایک ہی سطر کے اندر کہ اپنے کانوں میں روئی کو ٹھونس کر سو جاؤ، سننے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پڑھنے والی اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں مسلم کے بچے ہیں، لیکن یہ تیار ہمارے ہونے والے ہیں، یہ قوم ہماری تیار ہونے والی ہے۔ کیا یہ ہمارا طریقہ نہیں بن گیا؟ میں یہاں پر بیٹھنے والوں کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ ذرا سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیں، قرآن تو آپ میں سے ہر کوئی پڑھتا ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں اس کے حقوق کو کوئی ادا شاید و باید ہی کرتا ہو کہ کیسے قرآن پڑھنا ہے، کیسے اس کے حروف کو ادا کرنا ہے۔ اور اس پر ہم نے تو کچھ نہ کیا، بلکہ بعض تو وہ ہوں گے جنہیں قرآن شریف کے چند سورت کے علاوہ انہیں قرآن بھی پڑھنا نہ آتا ہوگا، کچھ نہ آتا ہوگا۔ ہم نے سب کچھ تیار کیا، ہم بڑے علم بردار بن گئے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، صرف عالموں کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں وہ رہبر ہے، وہ گائیڈ کرے گا، لیکن قوم کے امیر، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے گائیڈ کے مطابق کتنا عمل کیا، تم نے ان کے بتانے کے مطابق دعوت فکر پر کتنا غور کیا، قوم کے خاطر دین اور دنیا کے کتنے انتظامات کیے تم نے۔ میں اس پر یہ نبی پاک علیہ السلام کی اس مقدس بیوی کی بات پیش کرتا ہوں، ہماری ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جانتے ہیں آپ، آج اگر یہ ہم نے لازماً اپنی زندگی کا عملی جز بنا لیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو عمل کرے گا اس کا نہ بچہ غلط راستے پر جائے گا، نہ اس کی بچی آوارہ راستے پر جائے گی،
نہ وہ غیروں کے چنگل میں پھنسے گی، بلکہ آج ہماری کیفیت تو یہ ہے، بلکہ ہماری حالت یہ بن پڑی ہے کہ پرائے کی شادی کے اندر بھی بچی کو جانا ہو تو بال اس کے بکھڑے ہوئے ہیں، لباس خوبصورت سجایا ہوا ہے، خوشبو بہترین لگائی ہوئی ہے، لیکن قربان جائیں حج بیت اللہ کے لیے بھی غیر محرم کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک محرم ساتھ میں نہ ہو۔ اگر محرم ہیں، یعنی محرم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، جس کے ساتھ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اگر ایسا فرد اگر موجود نہیں ہے تو وہ حج بیت اللہ کے لیے بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ تو مجھے بتاؤں پرائے کی شادی کے اندر بن سور کر تمہاری بچی جائیں اور پھر تم کہو کہ وہ تو اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی، وہ تو صرف چند دنوں کے لیے وہاں پر گئی ہیں، پکنک کے لیے گئی ہیں۔ خدا را یہ پکنک کا نام ترک کریں اور اپنی اولادوں کی حفاظت کی کچھ خبر لیں، اس لیے کہ بات ہمارے یہاں پر بڑی ہوتی ہے۔ اب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو پاک دامن خاتون نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بیوی ہیں اور تمام مومن مومنات کی ماں ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حج کر چکی ہیں، تو لوگوں نے آ کر پھر کہا کہ دوبارہ حج کے لیے چلی جائے۔ تو جانتے ہو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اٹھائیں جواب کو۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ پر رب کائنات کا ایک دفعہ حج فرض تھا، وہ میں ادا کر چکی ہوں، اب اس گھر سے باہر میرا قدم نہیں نکلے گا سوائے میرے جنازے کے، اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا، میرا قدم اب باہر نہیں نکلے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی۔ وہ پاک خاتون تھی، مقدس خواتین، ان کو حکم دیا اللہ نے یا ایھا النبی، اور حکم بھی کسے دیا جا رہا ہے؟ نبی سے کہا گیا اے نبی قل لازواجک وبناتک، اپنی عورتوں کو۔ اب یہاں پر حکم الہی کی ترکیب بھی دیکھیں آپ، پہلے حکم کس کو دلوایا جا رہا ہے؟ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ پہلے حکم کیا دیا؟ اے محبوب اپنی عورتوں کو حکم دو کہ چہرے پر چادر لٹکا کر رکھیں۔ حکم کیا دیا؟ اپنی بیٹیوں کو حکم دو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو اب حکم دو کہ وہ چادر چہرے پر لٹکا کر رکھیں۔ اور بیٹیاں بھی بڑی مقدس تھی، ماں فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، وہ عظیم ذات کہ جب پل صراط سے گزرنے والی ہوگی نا، رب کائنات حکم فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ فاطمہ کہ جن کے بال کی رنگت کو دنیا کے انسان تو دور کی بات، آسمانی مخلوق نے بھی کبھی بال کی رنگت کو نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ عمل کی دعوت دے رہی ہے نا، بلکہ جنازہ بھی اٹھا تو وصیت کر کے گئی تھی۔ جو آج چادر کا گھراؤ کرتے ہیں نا، اگر سیدہ نے یہ طریقہ نہ بتلایا ہوتا تو آج ہمیں عقل بھی نہ ہوتی کہ عورت کو کس طرح دفن کروایا جاتا، بلکہ ہمارے یہاں تو اصول یہ بن گیا ہے کہ ماں کا انتقال ہوا، بیٹا باہر ہے اور پرائے مرد قبر میں اترے پڑے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اصول بنا پڑا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازہ سب کو دکھلایا جائے۔ ارے میں کہتا ہوں جب زندگی میں اس کا چہرہ غیر کو دیکھنا حرام تھا تو مرنے کے بعد حلال تم نے کیسے کر لیا؟ اس کو تم نے کیسے دکھلانے کا جائز طریقہ اپنا لیا؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ حکم دیتی ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو دن کے اجالے میں جنازہ نہ نکالا جائے، رات کی تاریکی میں اس طرح جنازہ نکالا جائے کہ میرے جنازے کو بھی کوئی پرایا مرد نہ دیکھ سکے، چہرہ تو دور کی بات ہے جنازے کو بھی دیکھ نہ سکے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حفاظت کے جتنے بھی دروازے تھے وہ تمام دروازے ہم نے توڑ دیے۔ اب حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے وہ ہم اپنا اصول اپنائیں گے
تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حفاظت نہیں ہوگی، وہ اسیر ہی بن جائے گی، وہ قید ہی بن جائے گی۔ اگر حفاظت کرنی ہے تو پھر مختار کائنات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نگاہوں کے سامنے رکھو، نبی پاک علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب قرآن کے احکام کو سامنے رکھو۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتی ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِن نِّسَاءِ الْأَنصَارِ۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے انصار کی عورتوں سے کوئی عورت اچھی نہیں دیکھی۔ سبب کیا تھا؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی حکم نازل ہوتا تھا، رب کا حکم نازل ہوتا، یا تو رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں، اور ان کے مردوں نے نبی پاک کی زبان سے جیسے ہی سن لیا، وہ گھر آ کر صرف حکم سناتے کہ آج یہ حکم نازل ہوا۔ یہ نہیں کہتی تھی کہ بعد میں عمل کریں گے، 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے، سال کے بعد عمل کریں گے، بلکہ عائشہ فرماتی ہے جیسے وہ زبان سے سنتی اپنے شوہر کے، فوراً وہ یہی کہتی کہ آج سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ آخری سانس تک وہ عمل کرتی تھی۔ آج ہم نے عمل ترک کر دیا۔ خدا را دین کو سمجھو، یہ دین بڑا عظیم ہے، ایمان بڑی عظیم دولت ہے، اور اولاد کو خصوصاً سب تعلیم دو، منع نہیں کرتا ہوں میں، اسکول بھی پڑھاؤ، انگلش بھی پڑھاؤ، سائنس دا بنا دو، اسے سب کچھ دو، لیکن ان تمام سٹیپ پر جانے سے پہلے اس کو دین کا اتنا پابند بنا دو کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے تو اپنے ایمان کی حفاظت وہ کر سکے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو۔ اللہ کریم اس پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمداً سہوا لفظاً معاً کوئی خطا ہوئی ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔